یہ بتائیے مجھے کہ اس وقت بڑی رسپانسبلٹی ہے آپ کے اوپر، کیونکہ آپ اپوزیشن کی اس وقت سب سے بڑی جماعت ہیں. پچھلے 5 روز میں جس طرح سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں، کہیں پر آپ لوگ عوام کے بات کی نمائندگی کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. ولید اقبال صاحب، یہ حکمت عملی ہے آپ کی پارٹی کی یا حکمت عملی کی ناکامی ہے؟ نہیں جی، میں یہاں کیا بیٹھا کر رہا ہوں جی؟ یہ تو آپ کی رائے ہے صرف. میں کیا عوام کی نمائندگی یا ان کے جذبات کی عکاسی کرنے نہیں بیٹھا ہوں. ابھی میری باتیں سنیے گا تو صحیح، اگر آپ کو اجازت ملے لوگوں تک پہنچانے کی. ان کو آپ مجھے پوچھیں کہ کن چیزوں پہ آپ نے سارے ذکر کیا ہے کہ یہ پیٹرول کی قیمت جو ہے، یہ پہلے تو بڑے ڈاکے مارتے تھے لوگوں کی جیبوں پہ، اب چھوٹے چھوٹے ڈاکے کرتے کرتے یہ ایک دن کے چھوٹے چھوٹے ڈاکے جیبوں پہ مارتے مارتے آپ نے بتایا نا 60 روپے تک جو ہے یہ چلا گیا سلسلہ ڈیزل کا، پیٹرول کی قیمتوں کا جو سلسلہ ہے. ملک جو ہے ان سے سنبھالا نہیں جا رہا جی. کشمیر میں علیحدہ سے اتنا عوام سراپا احتجاج ہیں، بلوچستان میں روز حملے ہو رہے ہیں، لوگ مقامات ایسے ہیں جہاں لوگ جا ہی نہیں سکتے. یہ تو حال ہے یہاں پہ. اور کے پی کے اندر دہشت گردی کے روز حملے ہو رہے ہیں. اور آپ نے مجھے مخاطب کر کے یہ کہا کہ میں نمائندگی کرتا ہوں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کی. میں نمائندگی کر رہا ہوں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کی. آپ ذرا جا کے اپنے کرو کو بھیجیں نا، سروے کریں کہ کیا حالات ہیں، کیا پرسیو کر رہے ہیں لوگ، کیا رائے رکھتے ہیں لوگ مقبولیت کے حوالے سے، اور جو حکومت کی جو روز کی جو نااہلی، ان کی نالائکی کی ایک دلیل چلیں وہ تو ایک پیٹرول کی قیمت. آپ دیکھیں گندم جو ہے امپورٹ کر رہا ہے ملک ہمارا، جو کہ ایک زرعی ملک ہے، وہ سکینڈل اپنا علیحدہ سے. شوگر کے معاملے علیحدہ سے چلتے رہے ہیں اپنے اپنے وقت پہ. وہ سندھ کے اندر پبلک سروس کمیشن کے معاملے میں کس طرح سے جو ہیں وہاں کے عوام جو ہیں سراپا احتجاج ہوئے ہیں، جہاں پہ میرٹ کا قتل ہو. ولید اقبال صاحب، آپ کی بات میں نے بڑی توجہ سے سنی ہے، اور میں نے انتہائی عاجزانہ سوال آغاز میں کیا تھا کہ آپ کی حکمت عملی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے آپ لوگ جلسے کریں، بالکل آپ کا حق ہے. آپ لوگ احتجاج کریں، بالکل آپ کا حق ہے. لیکن جو عوامی مسائل ہیں ان کے اوپر آپ کے احتجاج، آپ کے جلسے، آپ کی پریس کانفرنسز نظر نہیں آتی، جو آپ کے دور میں آپ کی اپوزیشن جماعتیں روزانہ کی بنیاد پر کیا کرتی تھیں. یہ آپ کو شاید نظر نہیں آ رہی جی. میں تو روز دیکھتا ہوں جی، ہماری پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور میں آپ کو آ کے بھی اپنی جو ہے یہاں پہ رائے دے رہا ہوں. اور میں آپ کو سارا ذکر کر دیا ہے کہ کن کن معاملوں کے اندر جو ہے اپنا. اور یہ صرف ایک چھوٹی سی میں نے چند مثالیں دی ہیں. ابھی تو فہرست اتنی لمبی ہے کہ میں اس کے اوپر چلنے لگ پڑا اگر تو یہ آپ کا پروگرام کا ٹائم کیا ہے، یہ 3-4 پروگرام اور جو ہیں پوری رات نکل جائے گی اس کے اوپر. جی، اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی، ٹھیک. حکمت عملی ہمارے پاس بالکل ہے جی. مندوخیل صاحب، آپ یہ دیکھ لیں. جی ٹھیک سر، وہ دیکھ آپ بھی لیں سمجھ کہ گئے اور میں بھی سمجھ گئی ہوں کہ ہم کیا بات کریں. ہمارے ساتھ مندوخیل صاحب کیا سے ہوتا ہے. سوال کر کے میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. بہت شکریہ مندوخیل صاحب. السلام علیکم سر. سب سے پہلے یہ فرمائیے، خان صاحب کے دور میں جب 150 روپے ہو گیا تھا پیٹرول، تو آپ لوگوں نے لانگ مارچ نکالا تھا. اب جی بی میں الیکشن کا مسئلہ ہوا، آپ لوگوں نے دھمکیاں دی. نہروں والا معاملہ ہوا تو بارڈر وہ والا بند کرنے کی بات ہو گئی، بند ہو بھی گیا. لیکن جب عوام کی بات آئی ہے سر، تو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں نظر آ رہی ہے اس طرح سے. بہت شکریہ کرن ناز صاحبہ. کیا آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت یقیناً حکومت کے جنازے کو ہم نے کندھا دیا ہوا ہے، مگر اپوزیشن کا کردار بھی تو ہم ہی ادا کر رہے ہیں. چاہے پیٹرول کے اوپر بات کر لو، چاہے سرکاری ملازمین کے تنخواہ بڑھانے کی بات کرو، چاہے بے نظیر انکم سپورٹ کے پروگرام کی بات کرو، چاہے باقی جو مسائل ہیں. کہاں ہے پی ٹی آئی؟ خان کو رہا کرو، خان کو رہا کرو. آج تو وہ بھی مطالبہ چھوڑ دیے، خان سے ملاقات کراؤ. اس کے علاوہ آپ مجھے بتا دو، ان کی ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر جو تنخواہ لے رہے، ٹی اے، ڈی اے، پریولیج، ساری چیزیں انجوائے کر رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ عوام کی بات کہاں کی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی فوٹیج ہے آپ کے پاس؟ سوال یہ ہے کہ ہم ہی تو کردار ادا کریں. اب آپ یہ کہیں گے کہ ہم حکومت کے اتحادی، آپ سپورٹر کو اتحادی کو جو نام دے دیں، ہم یقیناً حکومت کی جو اچھے کام ہے اس کو سپورٹ بھی کر دیں. حکومت کی جو نائلی کوتاہی ہے اس لیکن کی ہم سر، مذمت جو بھی کرتے ہیں، پاکستان ان کو پیپلز پارٹی نے اپنکار بھی کیا، کرتے جو ہیں. اسٹانس رکھا، آپ خود مطمئن ہیں اس سے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انف ہے؟ آپ نے عوامی امنگوں کو جو ہے بالکل اس کے جذبات کی عکاسی، اس کی ترجمانی کر دی ہے پیٹرول مہنگا ہونے پر، مہنگائی کی شرح بڑھنے پر.
کرن مجھے ایک بات بتاتی، میں تو یہی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے کردار زیادہ اچھا کر دیا یا کم کر دیے، مگر کر تو رہے نا. یہ سب سے بڑی اپوزیشن یا سب سے بڑی پارٹی آپ کو کہنے والا ہے. ہاں عوام کی باتیں کہاں ہیں ان کی باتیں جو عوام کے لے کر رہے. یہ تو خان کو ریا کرنے والی بات بھی چھوڑ دی ہے، خان سے ملاقات کراؤ. عوام کی باتیں جو انہوں نے کیا ہے مجھے بتا دو، وہ فورم جہاں پہ انہوں نے بات کی ہے مجھے بتا دو، وہ ٹاک شو جو انہوں نے عوام کی باتیں کری پیپلز پارٹی کر رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ کی باتوں سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف اپوزیشن کی غلطی ہے جو کچھ اس وقت سارا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے اختیار صاحب، جس طرح سے پیٹرول پرائزز پچھلے 4 دنوں میں بڑی ہیں دیگر ممالک میں بنگلہ دیش دیکھ رہی ہوں، بھارت دیکھ رہی ہوں، دیگر ممالک میں یہاں پر تو پرائزز ویسی کی ویسے مستحکم ہیں. اب پاکستان میں حال یہ ہے قیمتیں بھی آپ بڑھا رہے ہیں لیکن جو ٹیکسز ہیں جو لیوی ہے وہ وہی کی وہی موجود ہے. سر کیسے جسٹیفائی کریں گے اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرن. دیکھیں اس کی ٹرانسپیرنسی کے لیے تو ہم نے اوگرا کا نیا شفاف نظام بھی متعارف کرا دیا کہ جو وہاں پر مارکیٹ میں پیٹرولیم پرائسز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اس پر جو جہاز کا کرایہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو ٹیکسز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اب اس کے علاوہ تو اور کوئی راستہ نہیں بنتا کہ مطلب آئی ایم ایف کے آپ پروگرام میں اور ٹوٹل 130 روپے کے ٹیکسز بھی ہیں ہمارے سامنے. جی آپ جو ساری اوگرا کی چیزیں بتا رہے ہیں تو میں اس کے ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کہ 130 روپے کا جو لیوی پلس ٹیکس ہے یہ مجموعی ٹیکس بھی ہمارے سامنے ہے. دیکھیں میں تو وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں. اب اس کے لیے حکومت جو ہے تو یہ تو نہیں کر سکتی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام توڑ دے، ورنہ تو آپ 4-4.5 سال پہلے جو عمران خان صاحب کر کے گئے تھے اس ملک کو دیوالیہ کرنے کا پروگرام وہ کر لیں. مطلب یہ اتنی جو ہم نے یہ سفر کیا ہے ڈیفالٹ سے بچنے کا اس طرف چلے جائیں. وی ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن. اگر کوئی ہے تو آپ مجھے سجیسٹ کیجئے، ہم اس طرف جانے کے لیے تیار ہیں. کوئی بھی ہمیں سجیسٹ کرے، تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، جے یو آئی ہو، جماعت اسلامی ہو، ایم کیو ایم، اس ملک کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اگر ان سر کے اتنی پاس قابل ٹیم بیٹھی ہوئی ہے انہیں سجیسٹ کرنا چاہیے نا کہ عوام کے لیے آسانی کس طرح سے اس وقت پیدا کی جا سکتی ہے کہ جب دنیا میں دیگر ممالک میں مستحکم ہے تو صرف ہمارے پاس ہی کیوں بڑھ ہے. اب مجھے بتائیں، میں آپ ہی سے سوال میں آپ ہی کو سوال دے رہی ہوں، آپ اس کے ساتھ ایڈ کر دیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن ایک احتجاج کے لیے نکلنے کی بات کر رہی ہے، ساتھ ساتھ کل شفیع جان صاحب میرے پروگرام میں ہی کہہ کے گئے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ الائنس بنا لیا جائے مولانا صاحب کی پارٹی کے ساتھ، اور مولانا صاحب بھی ایک مختلف قسم کے مزاج کے ساتھ اس وقت سیاست کر رہے ہیں. تو اگر یہ الائنس بن جاتا ہے اختیار صاحب، مشکل تو نہیں ہو جائے گی حکومت کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں ہوگی. دیکھیں یہ ہمارے نروز جو ہیں وہ پہلے یہ آزمائے ہوئے ہیں. ہم کوئی نئے کھلاڑی نہیں ہے کہ مطلب یہ کوئی جتا وتا آ جائے گا، کوئی دھرنا ورنا آ جائے گا. سب سے پہلے تو مولانا صاحب ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے. یہ مجھے پتا ہے، یہ گھاٹے کا سودا مولانا صاحب کبھی بھی نہیں کر سکتے. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی، ان کا بھی معلوم ہے مولانا صاحب کو کہ وہ حسب ضرورت اور اختیار حسب صاحب گھاٹے کا آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ اپوزیشن کرنے سے جو ہے مولانا صاحب کو کچھ ملے گا نہیں، اس لیے آپ اسے گھاٹے کا سودا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے، میں بات سمجھ نہیں رہا ہوں، ذرا سوال آپ ریپیٹ کیجئے پلیز. آپ نے کہا نا کہ گھاٹے کا سودا ہوگا، مولانا صاحب اس طرف کبھی نہیں جائیں گے، تو اس لیے نہیں جائیں گے اپوزیشن میں بیٹھ کر کچھ ملے گا نہیں ساتھ دینے سے ان کا؟ مجھے نہیں پتا کہ جو دیکھیں یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن اگر دھرنا ہو تو 126 دن کا دھرنا بھی ہم نے برداشت کیا ہے. 26 نومبر اور 26 نومبر جیسے واقعات بھی ہم نے برداشت کیا. 8 اکتوبر بھی ہم نے دیکھا ہے. ہم یہ ساری چیزوں کے ساتھ بڑے اب یوز ٹو ہو چکے ہیں، تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے میں نہیں، لیکن کیونکہ گھاٹے کا سودا فرض کیا، سپوز اگر کوئی مجمع آ جائے بیٹھ جائے تو what do you think they will take over? Can they take over the system? کر سکتے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. احتجاج کرے، ضرور کرے. استعفیٰ کوئی نہیں دے گا، حکومت کوئی نہیں توڑے گا، اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، الیکشن نہیں ہوگا. تو اگر کسی نے اپنی ایکسرسائز کرنی ہے، ریہرسل کرنی ہے، اپنا خون گرمانا ہے اور اپنے کارکنوں کو انگیج کرنا ہے تو شوق سے کریں، بٹ دس از ناٹ دا وے
इस तरीके से मेरे ख्याल में चाहे कोई कितनी भी तैयारी करे उनको नाकामी होगी, इसमें कोई कामयाबी इनको नहीं सर मिलेगी। मुझे ये आपका जुमला जो है ना बड़ा सुना सुना सा लेकिन लग रहा है कि हमारी पार्टी में किसी किस्म का, हमारी हुकूमत में इस्तीफे का कोई रिवाज नहीं है और फिर जो है वो आज एक इस्तीफा आ गया। बहरहाल बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। वलीद इकबाल साहब मुझे ये फरमाइए, अलीमा खान साहिबा इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रीट मूवमेंट लेकर चल रही हैं, लेकिन उधर वहां पर मुझे कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है, जो क़यादत है, न वो नजर आ रही है। इनफैक्ट आप लोग तो बाकायदा उसको ओन भी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो सर इसकी क्या वजह है, क्यों डिस्टेंस किया हुआ है अलीमा खान साहिबा की इस मूवमेंट से? क्या उसमें खराबी है जी? बताएं। वो आइन के दायरे के अंदर अंदर है बिल्कुल जी। और नहीं तो उसमें आपकी जो पार्टी के दीगर रहनुमा हैं वो भी उनके साथ नहीं है, प्लस वो ओन भी नहीं कर रहे हैं उसे, तो इसकी क्या वजह है? मैं ये पूछ रही हूँ। लेकिन मैं आपको पहली बात ये अर्ज करता हूँ कि वो खान साहब की फैमिली मेंबर है, वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी में कोई ना ओहदा रखती हैं और ना किसी, अभी मैं अपनी कोर कमेटी की मीटिंग में शिरकत करके आ रहा हूँ, वो ना उसमें शिरकत कर रही हैं, ना कोई उसमें उनका कोई किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन बतौर एक फैमिली मेंबर के उनका पूरा हक है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करें, उनका पूरा हक है जो कि हमेशा वो करती आ रही हैं। अडियाला जेल के बाहर जो मंगल के दिन उनके फैमिली के बारे में अदालत ऑर्डर दे चुकी है और कितने कितने सारे ऑर्डर दे चुकी हुई है कि जिनको बिल्कुल नज़रअंदाज और जिनकी नाफरमानी की जा रही है। 1085 दिन उनके भाई के नाजायज़ कैद के हैं, 1085 दिन आज हो गए हैं। उनमें 264 दिन ऐसे हैं जो कि कैद तन्हाई के हैं। दुनिया के तमाम कायदे कानून, आइन, पाकिस्तान आइन की हैसियत क्या कर दी है इन्होंने, वो तो अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद वो बुनियादी हकूक तो मौजूद हैं, उनकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। लेकिन अगर उस पर आप उनकी बहन या उनकी बहनें, उनके कोई और फैमिली मेंबर अपनी आवाज़ बुलंद ना करें, कोई एहतजाज ना करें, तो आप क्या समझते हैं कि मुनासिब होगा? जी और ये बिल्कुल एहतजाज करना और कारकुनान से आकर शहादत और आज़ादी के हलफ लेना, ये दो मुख्तलिफ बातें हो जाती हैं ना। एहतजाज तो पाकिस्तान में कोई भी कर सकता है सर, सबका हक है बुनियादी तौर पर।